بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل غور طلب باتیں بائی شیخ شہزاد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب نے ہی ایسے بیانات تو بہت سنے ہوں گے جن کا تعلق والدین کے حقوق سے ہوگا، لیکن آپ نے ایسے بیانات بہت کم سنے ہوں گے جن میں اولاد کے حقوق کی بات کی گئی ہوگی۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ماں باپ کے اوپر بچوں کا کیا حق ہے، ماں باپ کے کیا فرائض ہیں کہ وہ بچوں کی کس طرح پرورش کریں، ان کی تعلیم و تربیت کا کیسے خیال رکھیں، ان کے درمیان عدل و انصاف کا برتاؤ کیسے کریں؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق اسلام میں بیان ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل اسلام نے بتایا ہے کہ اگر جنت چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو اور جنت کو ماں کے قدموں میں تلاش کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو اس کے لیے تمہیں اپنے باپ کی فرمانبرداری کر کے پہلے اپنے باپ کو راضی کرنا ہوگا، کیونکہ باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ہمیں اپنے والدین کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بے شک ماں باپ کے بہت سے حقوق ہیں اور وہ ضرور پورے کرنے بھی چاہیے، لیکن کیا اولاد کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ کیا حشر کے میدان میں صرف اولاد سے ہی والدین کے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ کیا والدین سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کے حقوق صحیح طور پر ادا کیے کہ نہیں؟ بے شک والدین سے یہ سوال ضرور ہوگا، اور اگر والدین نے اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے ہوں گے تو پھر تو وہ بچ جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں والدین کو حشر کے میدان میں بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کے حقوق کے بارے میں بھی ضرور جانیں۔ اولاد کے بہت سے حقوق ہیں جن میں سے چند کا ذکر ہم آج اپنی اس ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کی پرورش اس طرح کرنا کہ اس کو دین و دنیا کی کامیابیاں حاصل ہوں۔ اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کا خاص خیال رکھنا۔ موجودہ دور میں ہر شخص اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی بہت کرتا ہے، مگر اکثر والدین کی توجہ تربیت کی طرف نہیں ہوتی۔ اس خرابی کی وجہ سے بعض اوقات وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدوں پر تو فائز ہو جاتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد تو بن جاتے ہیں، لیکن اچھے انسان نہیں بن پاتے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی باپ اپنے بچے کو اچھے آداب سے بہترین تحفہ نہیں دے سکتا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر والدین کے دلوں میں بچوں کے لیے شفقت و محبت کے جذبات پیدا کیے ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت آمیز اور شفقت والا برتاؤ کریں اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ ہم نے آج تک یہ تو سنا ہوگا کہ والدین کا احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بچوں کا بھی احترام اور اکرام کرنا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس والدین اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور والدین کے اس ناروا سلوک کی وجہ سے بچوں کے دلوں میں والدین کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور جوان ہونے کے بعد یہی نفرت والدین کی نافرمانی اور بدتمیزی کی وجہ بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور شفقت کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے اور بیٹی کا استقبال کرتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف ہو۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریں۔ دین اسلام میں لڑکے، لڑکی اور بڑے چھوٹے کی تمیز سے بالا تر ہو کر تمام اولاد کو یکساں حقوق دینے پر زور دیا ہے۔ در حقیقت ہمارے معاشرے میں بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑوں اور دشمنی کی وجہ اولاد کے درمیان والدین کی طرف سے ناانصافی ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرے پاس ایک غلام تھا جو میں نے اپنے ایک بیٹے کو بطور تحفہ دے دیا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے سب بچوں کو دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس غلام کو اپنے اس بیٹے سے واپس لے لو۔ پانچواں حق یہ ہے کہ والدین بچوں کی شادی کا انتظام کریں۔ والدین کا فرض ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کریں۔ اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ والدین بچوں کی شادی کے معاملے میں چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ان کی رضامندی کا بھی ضرور خیال کریں۔ جب والدین رشتہ طے کریں تو وہ اپنے بیٹے یا بیٹی سے بھی ضرور دریافت کریں کہ کیا اس کو دل و جان سے یہ رشتہ منظور بھی ہے کہ نہیں۔ والدین اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنی اولاد کو مشورہ تو ضرور دے سکتے ہیں، لیکن شادی کے سلسلے میں ان پر کسی قسم کی کوئی زور زبردستی کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اولاد کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس کے حق وراثت کا خیال رکھا جائے۔ وراثت کے اسلامی قانون کے مطابق اولاد کو والدین کے مرنے کے بعد ان کا مقررہ حصہ ملتا ہے۔ والدین کو کسی طرح بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی لڑکے یا لڑکی کو پوری جائیداد کا یا جائیداد کے ایک بڑے حصے کا مالک بنا دیں اور دوسروں کو محروم کر دیں۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں بیٹے اور بیٹی کو برابر حصہ دیا جائے گا۔ بچوں کی فرمانبرداری اور نافرمانی یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ماں باپ کا حق ادا کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسلام ہمیشہ بچوں کو ہی ماں باپ کے بارے میں نہیں ڈراتا، بلکہ ماں باپ کو بھی ڈراتا ہے بچوں کے بارے میں۔ جیسے بچوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ماں باپ کا حق ادا کریں، ویسے ہی ماں باپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کا حق ادا کریں۔ تعلیم میں انصاف ہو، تربیت میں انصاف ہو، مال و دولت کی تقسیم میں انصاف ہو، کھانے پینے کی چیزوں میں انصاف ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے حقوق کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور جب تک لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔